وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم محض دنیا کے طالب بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتدا ہے، خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو شخص روح گردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اے اللہ کے چاہنے والو، اے اللہ کے اپنی منزل بنانے والو، تمہارے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لو اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور تم اپنی معراج تک پہنچ جاؤ، تو تمہارے لیے لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے یقیناً، فیہم، ان نیک لوگوں کے میں اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہو، والیوم الاخر، اور روز قیامت کی امید رکھتا ہو، ومن یتولی، اور جو منہ موڑ لے گا اس طریقہ کار سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں کا مالک بھی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ آیت بہت اہم ہے سامعین کرام، اور اس میں جو مباحث ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس میں ایک نقطہ، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ، یعنی انسان کو اللہ والا بننا چاہیے، دنیا دار نہیں بننا چاہیے، اللہ والا بننا چاہیے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یعنی یہ ایک معیار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں کی کامیابی کے لیے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہونا چاہیے، اور یوم آخرت میں کامیابی کا تمہیں امیدوار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یوم آخرت میں جہاں تک تعلق ہے یوم آخرت کا، تو یوم آخرت میں تمام اعمال تلنے ہیں، اور وہاں دیکھا جائے گا کہ کون سا انسان جو ہے وہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے، اور روز قیامت ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے اصل میں۔
اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے جس کو نجات دے دی گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ہمارے خیال میں، یعنی جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے خیال میں تو دنیا ہی کی کامیابی ہی معیار ہے، یعنی جس شخص نے دنیا کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا اور دنیا کی سہولیات اور مال و دولت سے اس کی تجوریاں بھر گئیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے، لیکن ایسی بات بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مال و متاع اور اس کی فراوانی جو ہے اکثر اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو مہلت بھی دیتا رہتا ہے، اور اللہ کا ایک عذاب بھی اس کی شکل میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات سنیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس وقت یعنی تنگی اور ترشی میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے، یعنی آپ کے وسائل جو مسائل ہیں وہ آپ کے جو دستیاب وسائل ہیں روزی کے، تو اس میں بس 19-20 کا فرقات کہ وہ جو آپ کما رہے ہیں بس اس کو آپ کھا لیتے ہیں۔ دیگر جو آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں جیسی سہولیات چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں اے سی نہیں ہے، مثال کے طور پہ، یا گریزر نہیں ہے، یا گھر چھوٹا ہے، چھت ٹپک رہی ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کے پاس پھر پیسے نہیں رہتے، یعنی حساب کتاب برابر ہے کہ جو آ رہا ہے بس وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت زیادہ اچھی ہے بنسبت اس صورتحال کی کہ آپ کے پاس پیسوں کی بھرمار ہے اور آپ جو چاہے مرضی بازار سے خرید لیتے ہیں، جو گھر خریدنا چاہیں، جو کار خریدنا چاہیں۔ اس میں جو ہے انسان کی غفلت کے، آپ دیکھ لیں، یعنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن انسان کے غافل ہونے کے بہت زیادہ خدشات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا کے زندگی گزارے، کیونکہ پیسے ویسے تو اس کے پاس ہیں اور کام چل رہا ہے اور حسب منشا اس کو دولت مل رہی ہے۔ بہرحال تو یہ کیفیت جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی پیسے کی فراوانی، دنیا کی فراوانی جو ہے انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سورہ تکاثر کی ابتدائی آیات کو آپ پڑھیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زیادہ حاصل کرنے کی جو طلب ہے، تکاثر یعنی زیادہ زیادہ زیادہ، یہ تمہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو، اور تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، اور تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ اس دن جو ہے عین الیقین سے تم دیکھ لو گے، جب آگ جل رہی ہوگی، دوزخ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہوگا، اور اس میں جو اللہ سے غافل لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ میں نے جملہ بولا ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کو آپ جو دنیا میں اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعوت سے غافل ہوتے ہیں، ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ بڑی آسان بات ہے، اگر کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے آسانی سے، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے، رسول کی حیثیت کو نہ پہچانے، انکار کر دے، صرف رسول کی رسالت کا اقرار کرے کہ تھے وہ ایک شخص، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں اس سے کیا واسطہ، وہ اپنی ذات میں تھے، بڑے ہیں، بڑے تھے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ آج ہم عام طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ ممتحنہ، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک خاص لوگوں کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ تمہارے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چاہتے ہیں اور یوم آخرت میں کامیابی کے طلبگار ہیں، ان کے لیے ایسے
ان لوگوں کی میں ایک اچھا نمونہ ہے. یا میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہر وہ نیک شخص جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، یا ہر ان اشخاص کا گروہ یا گروپ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کا ان کا انعام ہے اور وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ گروہ جو ہے ان کا عمل جو ہے قابل تقلید ہے. اس آیت میں مضمون یہ ہے. اور دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی ایک آیت پیش کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب وہاں رسول کی اکیلی ذات مخاطب ہے. اب یہاں جو دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک تو ابراہیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. اس کی بھی میں نے تشریح کی تھی. لیکن آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہر وہ شخص جو پیغمبر کے راستے پر چل رہا ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے پر پیغمبر چل رہے ہیں اور پیغمبر کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، تو اب جو یعنی مقامی طور پہ آج آپ کو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اللہ والا ہو، جو اللہ تعالیٰ جس کی منزل ہو، جو رسول کے راستے پر چل رہا ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. اس شخص کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس شخص کی جو ضرورت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ تک اگر آپ نے جانا ہے تو یہ تو باطنی راستہ ہے، اللہ کا راستہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. دنیا کے راستے جو ہیں اس پر بھی آپ 10 مرتبہ پوچھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کبھی مردان سے پنڈی نہیں گئے ہیں تو راستہ جو ہے بھول بھلیوں والا ہے، مثال کے طور پہ عرض کریں تو ہر 10 میل کے آگے جا کے آپ پتہ کرتے ہیں کسی رہنما سے کہ بھئی ہماری رہنمائی کرو کہ یہ راستے جو ہیں مختلف ہیں. اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے کافی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک طریقہ حیات جو ہے وہ مقبول ہے اور وہ ہے اسلام کا طریقہ. یعنی دین اسلام، دین طرز زندگی اور اسلام نام ہے اس مقبول طرز حیات کا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرج اللہ. تو بہرحال یہ جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آج کا جو سبق ہے اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ انسان آپ کا رہبر ضرور ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے اس کا حتمی ظہور تو روز قیامت ہے، یعنی اس کا حتمی نتیجہ جو ہے. لیکن آپ یہاں بھی اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ کے راستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دل دیا ہے، آپ کے پاس جو دل ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش الرحمن قرار دیا ہے. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. اب اس پہ تھوڑا سا میل کچیل لگا ہوا ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ میں اس کا تزکیہ کر لو، اس کی صفائی کر لو، آئینہ قلب کی، تو اس میں پھر رحمان کا نور آ جائے گا. اور یہ بات جو ہے یہ تو قرآن میں افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو اس کے ہو سکتا ہے اس شخص جو کہ اندھیروں میں ہے. تو یہ بات جو ہے یعنی یہ بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا رہا ہوں، یعنی اس سے ہی تعلق رکھتی ہے.
جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے وہ شخص سیدھا ہے۔ زندگی کی راہوں میں جو شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے وہ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو سیدھے طریق یعنی پاؤں کے بل پہ چل رہا ہے، پاؤں کے بل۔ اب پاؤں کے بل عام طور پہ آپ دیکھیں ہم جب بازار میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو سارے لوگ ہی پاؤں کے بل چلتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک شخص ایسا نظر آ جائے جو اوندھے سر کے بل چل رہا ہے، یعنی ایک آدمی گروسری لینے نکلا اور آپ وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ سر کے بل چل رہا ہے اور وہ دکان تک جا رہا ہے، پھر وہاں وہ سیدھا ہو جاتا ہے یا سر کے بل ہی کھڑے ہو کے وہاں سے مختلف ریکس سے اپنے لیے سودا تلاش کرتا ہے اور وہ ٹرالی میں ڈالتا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ نو، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو باطنی دنیا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک کی آیت ہے یہ۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، جو کیا وہ شخص جو اپنے سر کے بل چل رہا ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص ہو سکتا ہے اس کے مانند جو کہ پاؤں کے بل سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ نہیں۔ یہ جو دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو تو میری بات پہ یقین نہیں آتا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کہ جس کی منزل اللہ ہے اور جس نے ایک ایسے شخص کو تلاش کر لیا ہے جو اس کا رہنمائی کا حق ادا کر سکتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس آدمی کو اس نے اپنا رہنما بنا لیا ہے اور زندگی کی راہوں پر چل رہا ہے۔ ایک تو یہ شخص ہے، دوسرا وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے، باطن نہیں بلکہ ظاہر ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس کی مثال جو ہے اوندھے منہ، اب یہ اوندھا ہو گیا اب یہ سر کے بل کھڑا ہو گیا، اب ساری زندگی یہ سر کے بل چل رہا ہے۔ اور یہ مثال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو اللہ کی یاد کو دل سے بھلانے والے لوگ، دنیا کو اپنا منزل محبوب و مقصود قرار دینے والے لوگ، یہ سب الٹے ہو گئے ہیں، الٹے ہیں یہ، یا قرآن میں بعض اوقات اسے مردہ اور زندہ کہ اس سے بھی قرار دیا ہے کہ تم یعنی زندہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، اور مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی اس کی واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو اور وہ شخص جس نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلایا ہوا ہو، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا باطنی طور پہ کیا شکل و شباہت ہے یا کیا ہمارا حصہ ہے، ہمیں تو بس دنیا چاہیے، پیسے چاہیے، مال اور اولاد اور یہ تمام آسائشات دنیا، اس کے پیچھے ہم لبنے ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس میں ایک بہترین نمونہ ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت میں کامیابی کی خواہش مند ہیں، ان کے لیے، ایسے لوگوں میں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کے راستے میں، ان کے عملی شہادت میں، ان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے جو
جس نے منہ موڑ لیا. دیکھیں ہمارا رخ تو ہونا چاہیے اللہ کی طرف. انسان آیا ہے، کبھی آپ نے ایسے گاڑی والے کو دیکھا ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کرو، مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں اور ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے، یا معلوم ہے کہ بھئی میری منزل، میرا کام، میرا مقصد پنڈی میں ہے. کبھی آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ایک گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میری مقصد جو ہے وہ پنڈی میں ہے، اور پھر اس نے اپنی گاڑی کو سوات کے راستے پر ڈال دیا ہے یا چترال کا راستہ لے لیا ہے؟ جانا بھئی تم نے جانا پنڈی میں ہے اور تم نے چترال کے راستے پہ اور اس پہ خوب مناظر سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہو کہ بھئی مردان سے جب آپ جاتے ہیں تو تخبائی کے کباب آ جاتے ہیں، پھر درگئی میں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں حسین نظارے ہوتے ہیں، ملکنڈ کی پہاڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہوٹل ہیں، اور آپ نے وہاں مٹن کڑھائی کا آرڈر دے دیا. پھر آپ چلتے چلتے کھاتے پیتے یہ تمام مناظر سے آپ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. آپ ملکنڈ میں کبھی ابھی آپ نے سفر کیا ہو نا، گول چکر والی سڑک ہے، یعنی چکر والی سڑک ہے اور وہ نظارے ہیں پہاڑی پہاڑ ادھر ادھر نا، تو بس آپ اس سے لطف لے رہے ہیں اور ان نظاروں میں کھو گئے. آج ہماری منزل اور ہمارا مقصود آخرت میں ہے، یعنی باطن ہے. ہم ظاہر کے راستوں پر رواں دواں ہیں. بھئی میری بیٹے نے جو ہے وہ بورڈ میں ٹاپ کر لیا، منگواؤ مٹھائی. میری بیٹی کی شادی ہے، منگواؤ مٹھائی. ہم نے نیا گھر لے لیا ہے، منگواؤ مٹھائی. اور ہم نے گاڑی خرید لی ہے نئی نویلی، منگواؤ مٹھائی. وہ اب ٹریٹ مانگتے ہیں نا دوست سے، پھر بھئی ٹریٹ تو بنتی ہے تو وہ پھر مجبوراً اسے اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے، بھئی ٹریٹ ہمیں چاہیے. اس میں ہم گم ہو گئے انہی ٹریٹوں میں اور انہی زندگی کی راہ میں. یہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ خوشی کا راستہ نہیں ہے. خوشیاں جو ہیں یہاں ملتی ہیں لیکن یہاں ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد میں ہیں اور وہ تو ہمیں درکار نہیں ہے. ہمیں تو ظاہری دنیا اور ظاہری عہدے اور یہ چاہیے، تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جائے گی. آپ کو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو اچھا نمونہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ، جو پھر گیا، جس نے منہ موڑ لیا. دیکھیں منزل تو ہماری اللہ ہے، منزل آخرت ہے، یا ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ موت سے نظریں چرا کے دنیا کی زیب و زینت اور اس میں آپ کھو گئے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بہت سے آپ دیکھیں آخر عمر میں جس کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایک میں اپنے بچوں کے لیے ایک پلازا بنا جاؤں، یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، ان کے لیے میں کچھ دنیا کا سامان کر جاؤں. بھئی آخرت کا سامان کرو ان کے لیے، آخرت ان کے لیے ڈھونڈو. ورجو الیوم الآخر. ہم اپنے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے دنیا اچھی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آخرت دنیا اچھی ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. کسی سے لے کے آزماتا ہے دنیا اور کسی کو دے کے آزماتا ہے، یہ ساری آزمائش ہے. لیکن اگر آپ نے منہ موڑ لیا اپنی حقیقی کامیابی کی جگہ سے جو کہ اللہ ہے اور یوم آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ ہے، یہ تمام راستہ شوق کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، شوق کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، ہم اس کو پیارے ہیں اور ہمیں وہ عظیم درجات سے نوازنا چاہتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب وہ عظیم ذات اور عظیم کامیابی کی جگہ آخرت، اس سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا جیسا کہ آج ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے یا ہماری منزل اللہ ہے.
نہیں، ہماری معاشرے کی، ہماری عام طور پہ منزل جو ہے وہ ظاہر ہے، ظاہری کامیابی۔ تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو باوجود محبت کے آپ اگر اللہ سے منہ موڑ لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث بھی اس بارے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، ایک فکر بنا لی، اور وہ آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، او کما قال، کہ جس پر اس کے غم پراگندہ ہو گئے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، میں نے تو دنیا کمانی ہے، بہت ساری دنیا چاہیے ہمیں، تو پھر یہ تو آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ کے غم پراگندہ ہو گئے، آپ کے مقاصد بہت ہو گئے۔ تو لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے۔ اللہ کو آپ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چاہا ہے تو آپ کو پیدا کر لیا، اب آپ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، بے پرواہوں کا بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت۔ اور ایک اور میں آپ کو اس سلسلے میں حدیث سناؤں کہ من احب للہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کر لے گا، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھا۔ آج تو ہم یہ دیکھیں ہماری جو عملی زندگی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو خوشگوار سمجھ کے دنیا کے طالب بنے ہوئے، دنیا کے پیچھے ہم دوڑے جا رہے، اللہ کی تو چاہت نہیں ہے۔ بہت مشکل سے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ بنا لیتا ہے ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کا، ورنہ عام طور پہ یعنی لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہیں ہوتے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھا اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، آپ کو ذرا سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ حمید کا معنی یہ ہے کہ وہ تو خوبیوں والا ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تعریف و تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خوبیوں والی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ سنا دیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ان لوگوں میں، یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ ومن یتولی، اور جو منہ موڑے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
There is an excellent example in them for you, for anyone who seeks God and the last day. But whoever turns away, God is the self-sufficient, the most praised. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.